شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج کا خیال، بندے کا گمان اللہ تعالیٰ کی رحمت پر اسی قدر ہوتا ہے جس قدر اسے اللہ تعالیٰ سے معرفت ہوتی ہے۔ عزیز طلباء طالبات، اس اردو آن لائن تدریس میں آپ تمام کو خوش آمدید ہے۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے آپ کے درسی کتاب کا سبق نمبر 3 رسم و رواج کی پابندی کے نقصانات، جس کے مصنف ہے سر سید احمد خان، اس کا حصہ اول کا مطالعہ کیا تھا۔ آج انشاءاللہ حصہ دوم کا مطالعہ شروع کرنے جا رہے ہیں، تو آئیے سبق کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں ہر شخص اعلیٰ سے لے کر ادنا تک رسم و رواج کا ایسا پابند ہے جیسے کوئی شخص ایک بڑے زبردست حاکم کے نیچے اپنی زندگی بسر کرتا ہو۔ کوئی شخص یا کوئی خاندان اپنے دل سے یہ بات نہیں پوچھتا کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے اور ہمارے مناسب یا ہماری پسند اور ہماری ناپسند کے لائق کیا بات عمدہ ہے، کیا ہے بات یا عمدہ صفتیں مجھ میں ہے، ان کا ظہور نہایت عمدگی سے کس طرح ممکن ہے اور کون سی بات ان کی ترقی اور شگفتگی کے معاون ہے، بلکہ وہ اپنے دل سے یہ پوچھتے ہیں کہ میری حالت اور رتبے کے کون سی چیز مناسب ہے، میرے رتبہ اور مقدور کے آدمی کس رسم و رواج کے مطابق کام کرتے ہیں، اور اگر کوئی اس سے بھی زیادہ بے وقوف ہو تو وہ اپنے دل سے اس سے بھی زیادہ بدتر سوال کرتا ہے اور یوں پوچھتا ہے کہ جو لوگ مجھ سے برتر ہے اور رتبے اور مقدور میں زیادہ ہے وہ کن رسموں کو بجا لاتے ہیں تاکہ یہ شخص بھی ویسا ہی کر انہی کی سی شان میں شامل ہو۔ تو مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کے ہمارے زمانے کے دور میں ہر شخص رسم و رواج کا، چھوٹی سے لے کر بڑی رسم و رواج کا اس طرح پابند ہے کہ جیسے کوئی حاکم نے اس کو حکم دیا ہو اور اس کے نیچے اس کو زندگی بسر کرنی ہو۔ وہ شخص یا وہ خاندان اپنے دل سے کبھی یہ بات نہیں پوچھتے کہ بھئی ہمارے لیے کیا مناسب ہے، وہ کبھی ایسا سوچتے نہیں، اپنے دل سے یہ بات کبھی نہیں پوچھتے کہ ہمارے لیے کیا مناسب ہے، ہماری پسند ناپسند کے لائق کیا بات عمدہ ہے اور ہم میں کون سی عمدہ صفتیں ہیں جس کا ظہور، جس کا ہم ظاہر کر سکتے ہیں ایک نہایت عمدہ طریقے سے، کس طرح ہماری صفتوں کو ہم ظاہر کر سکتے ہیں اور کس طرح ممکن ہے ظاہر کرنا، اس پر ہم کبھی بھی نہیں سوچتے، کیونکہ ہم رسم و رواج کی پابندی میں اتنے گڑ چکے ہیں کہ ہم اپنے دل کی بات کبھی سنتے ہی نہیں، بلکہ اپنے دل سے یہ پوچھتے ہیں کہ میری حالت اور میرے رتبے کو بڑا کرنے کے لیے یا ایسی کون سی چیز مناسب ہے جو میرے رتبے کو اور میری طاقت کو مطابق ہو، وہ رسم و رواج تو میں اس کو زیادہ پابند ہو جاؤں۔ اور اگر کوئی اس سے بھی زیادہ بیوقوف شخص ہوتا ہے تو وہ اپنے دل سے یہ پوچھتا ہے، اس کے یہ سوال کرتا ہے کہ جو لوگ مجھ سے برتر ہے یا میرے سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں تو وہ کون سی رسم و رواج بجا لاتے ہیں تاکہ میں بھی انہی کی طرح رسم و رواج پر پابند رہوں اور انہی کی طرح میرا بھی رتبہ ہو اور میری طاقت بڑھ جائے۔ اس بات سے یہ سمجھنا چاہیے کہ جو لوگ اس طرح پر رسومات کو بجا لاتے ہیں وہ اپنی خواہش اور مرضی سے ان رسومات کو اور چیزوں پر ترجیح دیتے ہیں اور ترجیح دے کر پسند کرتے ہیں نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کو بجز ایسی بات کہ جو رسمی ہوتی ہے اور کسی بات کی خواہش کرنے کا موقع یا اتفاق نہیں ہوتا، اور اس لیے طبیعت خود متحمل اور متی رسموں کی پابندی کی ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ جو باتیں دل کی خوشی کی کرنی ہوتی ہے ان میں بھی اوروں کے مطابق کام کرنے کا خیال اول دل میں آتا ہے، غرض کہ ان کی پسند وہی ہوتی ہے جو بہت سے لوگوں کی ہے۔ وہ صرف ایسی باتوں کو پسند کرنے پر راغب ہوتے ہیں جو عام پسند ہو، اور مذاق اور اصلی سلیقے جو رسم و رواج کے مطابق نہ ہو اس سے ایسی ہی گریز کی جاتی ہے جیسے کہ جرموں سے، یہاں تک کہ اپنی خاص طبیعت کی پیروی نہ کرتے ان میں اپنی طبیعت ہی باقی نہیں رہتی کہ جس کی پیروی کرے، اور ان کی ذاتی قوتیں بالکل پس مردہ اور بیکار رہنے کے سبب بالکلیہ ضائع ہو جاتی ہے، اور وہ شخص اپنی دلی خواہش کرنے اور ذاتی خواہش اٹھانے کے قابل نہیں رہتے، اور عموماً ایسی تبعات رائے یا خیالات نہیں رکھتے جو خاص ان کی اصلی خوشی سے مخصوص ہو۔ اب غور کرنا چاہیے کہ انسان کی ایسی حالت
पसंदीदा हो सकती है या नहीं। तो मुसन्निफ ये कह रहे हैं कि इस बात से ये समझना चाहिए कि जो लोग इस तरह रसूमात को बजा लाते हैं एक हाकिम की तरह कि भाई एक हाकिम ने हमको हुक्म दिया है और उसी को बजा लाना है, उस तरह बजा लाते हैं, तो वो अपनी ख्वाहिश और अपनी मर्ज़ी से उन रसूमात को और चीज़ों पर तरजीह देते हैं और तरजीह देकर पसंद करते हैं। बल्कि ऐसा नहीं है, बल्कि हकीकत ये है कि उन लोगों को बजज़ ऐसी बात कि जो रस्मी होती है और किसी बात की ख्वाहिश करने का मौका या इत्तेफाक नहीं होता, है ना। यानी जो रस्म चलती आ रही है उसी को अपने दिल में बैठा लेते हैं और दूसरी बातों पर ख्याल नहीं करते, और उनको ऐसा मौका मिलता भी नहीं है कि ये दूसरी चीज़ों को या दूसरी बातों को अपने दिल में या अपने दिमाग में लाए। बस वो जो रस्में चलती आती है वही अपने दिलो दिमाग में बैठा लेते हैं और वही हर बार वो उसका इस्तेमाल करते हैं और उसके लिए तबीयत खुद मुतहम्मिल यानी बर्दाश्त और उसके ऐसे आदी बन जाते रस्मों के कि उसकी हर चीज़ बर्दाश्त करने वाले बन जाते हैं और मुती रस्मों की पाबंदी की हो जाती है और उनकी जो दिमाग होता है, उनका जहन एक बेकार रस्मों के अतात करने वाले बन जाता है उनका दिमाग। यहाँ तक कि जो बातें दिल की खुशी के लिए करनी होती है उनमें भी वो औरों के मुताबिक काम करते हैं और औरों के मुताबिक ख्याल करते हैं कि उनके खुद की जो दिल की खुशी है तो उनके दिल को खुशी कब मिलेगी। तो वो देखते हैं कि भाई दूसरे लोग कैसे रस्मों की पाबंदी कर रहे हैं तो हमको भी उसी तरह की रस्मों की पाबंदी करेंगे तो ही हमको खुशी हासिल होगी। यानी अपनी दिल की भी बात वो नहीं मानते, रस्मों की पाबंदी के अलावा किसी और बात को नहीं मानते। गर्ज की उनकी पसंद वही होती है जो बहुत से लोगों की होती है। यानी जो लोग दूसरे लोग बहुत सी चीज़ें पसंद करते हैं तो जो रस्मों रिवाज की पाबंदी के लोग पाबंद होते हैं वो भी दूसरों को देख कर ही उनकी पसंद करते हैं कि भाई ये रस्मों की पाबंदी अच्छी तरह करता है तो इसने कौन से रस्मों की पाबंद रहा तो इसको ये खुशी हासिल हुई, या इसने जो ये चीज़ पसंद किया तो मैं भी यही चीज़ पसंद करूँगा। तो यानी उनकी भी जो पसंद होती है वो आम लोगों की पसंद हो जाती है। वो सिर्फ ऐसी बातों को पसंद करने पर राग़िब होते हैं जो आम पसंद हो, यानी जो बातें आम लोगों में हो वही चीज़ें ये लोग पसंद करते हैं। और असली जो उसका सलीका जो रस्म रिवाज के मुताबिक ना हो, जो बातें और जो चीज़ें असली सलीके से और रस्म रिवाज के मुताबिक ना हो वो उससे ऐसे गुरेज और ऐसे परहेज़ करते, ऐसे बचते हैं जैसे कोई जुर्मों से बचा जाता है। यहाँ तक कि अपनी ख़ास जो तबीयत, उनकी जो अंदर की फितरी तबीयत होती है उसकी पैरवी करना छोड़ देते, अपने जहन का इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं तो उनके अंदर अपनी खुद की तबीयत भी बाकी नहीं रहती कि जिसकी पैरवी करे, और जिसकी पैरवी करने से उनकी कुव्वतें जो है बिल्कुल जो उनकी ताकतें हैं, ज़हनी ताकतें, दिली ताकतें है ना, जो कुव्वतें हैं ऐसे इंसानों की वो पसमुर्दा यानी मुरझा जाती है और बेकार रहने के सबब उसका यूज़ नहीं होता और वो बेकार रहने के सबब बिल्कुल एकदम एक वक्त ऐसा आता है कि वो एकदम ज़ाय हो जाती है और वो शख्स अपनी दिली ख्वाहिश करने और ज़ाती खुशी उठाने के काबिल नहीं रहते। और उमूमन ऐसी तबाज़ाद राय और ऐसी बेकार राय और ख़यालात हो जाते हैं उनके कि उनकी जो असली खुशी, जो मखसूस खुशी है, असली खुशी भी वो महसूस नहीं करते। अब गौर करना चाहिए कि इंसान की ऐसी हालत पसंदीदा हो सकती है या नहीं। रसूमात जो मुकर्रर होती है गालिबन उस ज़माने में जबकि वो मुकर्रर हुई मुफीद तस्वर की गई हो, मगर इस बात पर भरोसा करना कि दर हकीकत वो ऐसे ही है महज गलती है। मुमकिन है कि जिन लोगों ने उनको मुकर्रर किया उनकी राय में गलती हो, उनका तजुर्बा सही ना हो, या उनका तजुर्बा नहायत महदूद और सिर्फ चंद अशख़ास से मुताल्लिक़ हो, या उस तजुर्बे का हाल सही बयान ना हुआ हो, या वो रस्म उस वक्त और उस ज़माने में मुफीद हो इल्ला हाल के ज़माने में मुफीद ना रही हो बल्कि मुज़िर हो, या वो रस्म जिन हालत पर कायम की गई थी किसी शख्स की वो हालत ना हो। गर्ज के रस्मों की पाबंदी में मुब्तला रहना हर तरह पर नुकसान का बाइस है। अगर कोई नुकसान ना हो तो ये नुकसान ज़रूर है कि आदमी की अक्ल और दानिश और जोद्दत तबा और क़ुव्वत ईजाद बातिल हो जाती है। मुसन्निफ कह रहे हैं कि जो रस्में यानी पहले के ज़माने में हुई होंगी तो हो सकता है कि वो कुछ कबीले के लिए या कुछ लोगों के लिए या उस वक्तों के लिए वो रस्म पाबंद की गई होंगी, लेकिन लोगों ने उस पर अमल करते करते उसको ऐसे मजबूती से पकड़ लिया है कि हमेशा उसी पर पाबंद रहते हैं, है ना। तो ऐसी चीज़ें पाबंद रहने से इंसान का ज़हनी क़ुव्वत, उसकी दिली क़ुव्वत और सोचने समझने की सलाहियत वो सब क्या हो जाती है, बेकार हो जाती है, ज़ाय हो जाती है।
اور انسان غرض کے رسموں کے پابند میں مبتلا رہنے سے اس کو اگر کوئی نقصان ہو کہ نہیں ہو، لیکن ایک نقصان ضرور ہوتا ہے کہ آدمی کی جو عقل اور اس کی دانش اور جودت طبع، جو طبیعت کا انوکھا پن ہے، جو اس کی دلی خوشی ہے اور قوت ایجاد اور نئی نئی ایجاد کرنے کی جو چیزیں ہیں، جو اس میں خصوصیت ہے، وہ پوری باطل ہو جاتی ہے، وہ پوری کہنے کی غلط ہو جاتی ہے اور اس سے وہ ابھارتا نہیں ہے، اور وہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ دوسروں کے رحم و کرم پر جیتا ہے، یعنی جو لوگ اس کو جتنا کہیں گے وہ اتنا ہی سنتا ہے اور اتنا ہی کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنے ذہن اور اپنی طاقت کا استعمال نہیں کرتا اور رسم و رواج میں مبتلا رہتا ہے۔ یہ بات بے شک ہے کہ کسی عمدہ بات کی ایجاد کی لیاقت ہر ایک شخص کو نہیں ہوتی، بلکہ چند دانہ شخصوں کو ہوتی ہے جن کی پیروی اور سب لوگ کرتے ہیں، لیکن رسم کی پابندی اور اس قسم کی پیروی میں بہت بڑا فرق ہے۔ رسومات کی پابندی میں اس کی بھلائی و برائی، و مفید و غیر مفید، و مناسب حال و مطابق طبع ہونے یا نہ ہونے کے متعلق خیال نہیں کیا جاتا اور بغیر سوچے سمجھے اس کی پابندی کی جاتی ہے، اور دوسری حالت پہ بوجھا پسندیدہ ہونے کی، اور اس لیے دوسری حالت میں جو قوت ترقی کی انسان میں ہے وہ معدوم و محدود نہیں ہوتی، الا پہلی حالت میں معدوم و نابود ہو جاتی ہے۔ رسم کی پابندی ہر جگہ انسان کی ترقی کے معنی و مزاحم ہے، چنانچہ وہ پابندی ایسی قوت طبعی کے جس کے ذریعے سے یہ بنسبت معمولی باتوں کے کوئی بہتر بات کرنے کا قصد کیا جاوے برابر مخالف رہتی ہے اور انسان کی تنزل حالت کا اصلی باعث ہوتی ہے۔ یعنی مصنف کہہ رہے کہ یہ بات بے شک ہے کہ کسی عمدہ بات کی ایجاد کی لیاقت ہر ایک شخص کو نہیں ہوتی، بلکہ چند دانہ اور ذہین شخصوں کو ہوتی ہے جن کی پیروی اور سب لوگ کرتے ہیں، لیکن ایسے دانہ شخص کی پیروی اور رسم کی پابندی میں اور اس قسم کی پیروی میں بہت بڑا فرق ہے کہ رسم کی پابندی میں اس کی بھلائی و برائی اور مفید اور غیر مفید، یعنی جو لوگ انسان رسم کی پابندی کرتے رہتے ہیں تو اس کی رسم کی پابندی کرنے میں کیا بھلائی ہے، کیا برائی ہے، اس میں اس کا فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے، اس کے مطابق یا اس کی طبیعت کے مطابق ہونا یا نہ ہونے کے مطلق خیال نہیں کیا جاتا، اور یعنی اس کا خیال بالکل بھی نہیں کیا جاتا کہ بھائی میں رسموں کی پابندی کر رہا تو میرا فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے نا، میرے لیے کیا مناسب ہے، یہ خیال نہیں کیا جاتا اور بغیر سوچے سمجھے اس کی پابندی کی جاتی ہے، اور دوسری حالت پہ بوجھا پسندیدہ ہونے کے، اور اس لیے اس کی دوسری حالت میں جو قوتیں ہے ترقی کی، جو قوتیں انسان میں وہ معدوم ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور اس کی جو حالت ہے وہ ایک دم نابود ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ ترقی نہیں کرتا، اور جس کی وجہ سے وہ اپنی ذہن کا استعمال نہیں کرتا، اپنی دلی خواہشوں کا استعمال نہیں کرتا، نئی نئی ایجاد سے محروم رہتا ہے، اور اس کی ترقی نہیں ہوتی بلکہ اس کی تنزل یعنی کہ اس کا زوال آ جاتا ہے۔ اور رسم کی پابندی ہر جگہ انسان کی ترقی کے معنی و مزاحم ہوتے ہیں، یعنی وہ انسان اگر رسم کی پابندی ہمیشہ کر رہا ہے تو اس کی ترقی میں یہ بہت بڑی رکاوٹ اور مذمت کرنے والی مذمت بن جاتی ہے، رکاوٹ بن جاتی ہے، اور ایسی قوت طبع کی جس کے ذریعے سے بنسبت معمولی باتوں کے کوئی بہتر بات کرنے کا فیصلہ کیا جاوے برابر مخالف رہتی ہے، اور انسان کی تنزل حالت کا اصلی باعث یہی ہے نا، ترقی کی جو ضد ہے وہ تنزل ہے، تو انسان کی جو تنزل کا جو زوال کی جو اصل صورت ہے وہ رسم و رواج کی پابندی رہنے پر ہی ہے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، یہ حصہ دوم یہاں مکمل ہوتا ہے، اگلے ویڈیو میں نئے حصے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔